تو ہماری شریعت کے اندر توحید کے بعد سب سے زیادہ جو اہم عبادت ہیں وہ کون سی عبادت ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں وہ کون سی عبادت ہے؟ نماز، صلاۃ۔ توحید کے بعد، اللہ کو مان لینے کے بعد، نبی کو مان لینے کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ کسی دوسری عبادت کے بارے میں اتنی سختی اور تاکید آپ کو نہیں ملے گی جتنی نماز کے متعلق ہے۔ بہت سارے علماء کرام نے تو کہا کہ نماز جو چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہے۔ وہ ایک الگ وشلیشن ہے، ادھر میں نہیں جانا چاہتا۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ ایک کافر اور ایک مسلمان کے درمیان فرق کرنا اور تمیز کرنے کا ایک مادھیم اور ذریعہ ہے نماز۔ یہ اہم عبادت پانچوں وقت ہم کہاں ادا کرتے ہیں؟ مسجد کے اندر ادا کرتے ہیں۔ اس سے بھی مسجد کی اہمیت بڑھتی ہے کہ ہماری شریعت کے اندر مسجد کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہے، جو حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، سنن دارمی، مسند احمد، ان تمام حدیث کی کتاب میں آئی ہیں۔ ان نصوص کی روشنی میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک اہم موضوع، ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک لے کر کے کھڑا ہوں، جو بالخصوص وشیش کر کے مسلمانوں کے لیے بڑا ہی اہم ہے۔ وہ ہے مسجد کی فضیلت اور اہمیت۔ مسجد کی فضیلت اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں کہ آج ہم لوگ جہاں موجود ہیں، جہاں اپستھت ہیں، یہ مسجد ہے جسے اللہ کا گھر کہا گیا ہے۔ ویسے تو پوری دنیا ہی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پوری دنیا اور پوری دنیا کے اندر رہنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ زمین و آسمان اور ان کے علاوہ بھی جو بھی ستارے اور جو بھی کچھ ہیں، ہر ایک کا مالک، ہر ایک کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لیکن جب خاص کر کے اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کو اپنی طرف منسوب کرے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جو اسراء اور معراج کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، ساتوں آسمان کا ٹور کرایا گیا اور بہت ساری نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اسی معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ کے اور آپ کے امتی کے اوپر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا گیا۔ وہاں بھی آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بعبدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، پوتر ہے، جس نے اپنے بندے کو معراج اور اسراء کرایا، رات کو مسجد حرام سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان کا۔ میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں اور جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو اسراء اور معراج کرایا، ٹور کرایا۔
اللہ کا بندہ ہر کوئی ہے، اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن خاص کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں اپنا بندہ کہا گیا۔ یہ خاص فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محرم مہینہ کے تعلق سے آپ کے درمیان بہت سارے موقع پر میں نے بیان کیا ہے کہ شہر اللہ المحرم، محرم مہینہ کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا، یعنی اس مہینے کے خاص فضیلت ہے، وشیش فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا۔ روزہ کے تعلق سے کہا کہ روزہ الصوم لی، روزہ صوم یہ میری عبادت ہے، نماز بھی اللہ کی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کی عبادت ہے، حج بھی اللہ کی عبادت ہے، لیکن روزہ کے بارے میں کہا گیا، اس کی ایک خاص فضیلت ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طرح مسجد کو، جتنی بھی مسجدیں ہیں دنیا کے اندر، تمام مساجد اللہ کے گھر ہیں، تو اس سے ہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسجد کی کتنی فضیلت ہے۔ دوسری بات، مسجد اگر نہ ہو تو ہماری شریعت کے اندر توحید کے بعد سب سے زیادہ جو اہم عبادت ہیں وہ کون سی عبادت ہے؟ ہم سب جانتے ہیں وہ کون سی عبادت ہے؟ نماز، صلاۃ۔ توحید کے بعد، اللہ کو مان لینے کے بعد، نبی کو مان لینے کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ کسی دوسری عبادت کے بارے میں اتنی سختی اور تاکید آپ کو نہیں ملے گی جتنی نماز کے متعلق ہے۔ بہت سارے علماء کرام نے تو کہا کہ نماز جو چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہے، وہ ایک الگ وشلیشن ہے، ادھر میں نہیں جانا چاہتا۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ ایک کافر اور ایک مسلمان کے درمیان فرق کرنا اور تمیز کرنے کا ایک مادھیم اور ذریعہ ہے نماز۔ یہ اہم عبادت پانچوں وقت ہم کہاں ادا کرتے ہیں؟ مسجد کے اندر ادا کرتے ہیں۔ اس سے بھی مسجد کی اہمیت بڑھتی ہے کہ ہماری شریعت کے اندر مسجد کی کیا اہمیت ہے۔ انبیاء اور رسول جب آئے تو سب سے پہلے ان لوگوں نے مسجدوں کو تعمیر کیا، مسجد کو آباد کیا تاکہ اللہ کی عبادت صحیح سے کیا جا سکے۔ تو اسلام کے اندر، شریعت کے اندر مسجد کی ایک وشیش اہمیت ہے، ایک خاص فضیلت ہے۔ کچھ لوگ جو یہ باور اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام میں مسجد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسلام میں تو کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہیں بھی رہے، کسی بھی پرستھتی میں رہے، ٹرین میں رہے، بس میں رہے، ایروپلین میں رہے، کہیں بھی رہے، میدان میں رہے، نماز کا وقت ہو جائے وہیں آپ نماز پڑھ لیجئے۔ اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ پوری زمین مسجد ہے، لیکن مسجد کی ایک محلہ میں، ایک سوسائٹی میں، ایک معاشرے میں مسجد کی ایک الگ ہی اہمیت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 660 جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت، جس کے اندر 7 قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ ان میں سے شاید غالباً تیسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، وہ آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ پائے گا جس کا دل، جس کا ہردے مسجد کی طرف لٹکا ہوا رہے گا، مسجد کی طرف رہے گا، رجحان نکلا ایک نماز پڑھ کے، پھر اس کا دل اور جی اور ہردے لگا رہے گا کہ دوسری نماز کا اذان کب ہوگا اور میں پھر مسجد کی طرف آؤں گا۔ تو اگر مسجد ہی نہ ہو تو پھر اس کی فضیلت آپ کو کہاں سے ملے گی؟ اس لیے مسجد کی اہمیت یہ مسلم ہے، ہم سب جانتے ہیں، بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت ہے مسجد کی۔ اور اسی تعلق سے سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی، کون سا آباد کیا گیا، یہ یہود و نصارہ کو جواب دیتے ہوئے
اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 96 ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، ببکۃ وہ مکہ کے اندر ہے۔ مکہ اس کا پہلا نام بکہ تھا، اس کو بدل کر کے مکہ کیا گیا۔ آج کل بھی بہت سارے نام کو بدلا جا رہا ہے، آج کل تو کہیں بھی نام بدلا جا رہا ہے۔ یہ دوسری کچھ سرکار ہے نا، یہ اپنے نام ہی بدلنے کے چکر میں ہمیشہ ہے، تو وہ الگ مقصد ہے، وہ الگ ادیش لے کر کے نام بدلتے ہیں۔ تو یہ مکہ کا پہلا نام بکہ تھا، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ کے اندر تھا، مبارکا وہدی للعالمین، وہ گھر بابرکت والا گھر تھا، وہدی للعالمین، اور پوری جہان کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ تھا۔ اس آیت کے اندر آپ ذرا غور کیجئے، مسجد کو جو گھر بنایا گیا وہ مسجد ہے، مسجد کو کیا کہا؟ مبارک کہا گیا، برکت والا، اس لیے کہ مسجد کے اندر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ سے مانگا جاتا ہے، اللہ سے فریاد کیا جاتا ہے، اللہ کے سامنے رو کر کے گڑ گڑا کر کے آپ اپنی پریشانیوں کو پیش کرتے ہیں، برکت نازل ہوتی ہے مسجد میں بندوں کے اوپر، مومنوں کے اوپر، اس لیے مبارک جگہ ہے، اور ہدی للعالمین، اور پوری جہان کے لیے ہدایت ہے۔ اس لیے کہ مسجد صرف، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے ہے تو یہ غلط ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے تو ہے ہی، یہ اہم، یہ مین چیز ہے، مین عبادت ہے، لیکن مسجد سے بہت سارے کام بھی ہوتے ہیں، مسجد کے اندر بہت سارے پروگرام، مسجد سے بہت سارے دینی کام، مسجد سے بہت سارے سماج کے، سوسائٹی کے اندر جو خرافات ہیں ان تمام چیزوں کا خاتمہ مسجد کے اندر سے ہی ہوا ہے۔ مسجد کا اتہاس لمبا اتہاس ہے، مسجد کی فضیلت اور اہمیت بڑی ہے، اس لیے مسجد ہر ایک اعتبار سے اہم اور فضیلت والی جگہ ہے۔ اس لیے یہاں مسجد کو کیا کہا گیا؟ مبارک، اور پوری جہان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب آئیے ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں مختصراً، مسجد جس کو ہم کہتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے، یہ اصل میں سجدہ یسجدو سے مسجد بنا ہوا ہے، آپ لوگوں کو بھی کچھ جانکاری ہو جائے گی۔ سجدہ یسجدو سے یہ مسجد بنا ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ سجدہ یسجدو، سجدہ، سجدہ ہم کہتے ہیں نا، تو سجدہ یہی عربی لفظ ہے، سجدہ یسجدو سے مسجد، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ۔ چونکہ مسجد کے اندر آ کر کے ہم اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اس لیے اس مسجد کا نام مسجد رکھا گیا ہے۔ تو اس سے بھی اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ مسجد بنانا ہے، تعمیر کرنا ہے، آباد کرنا ہے، لیکن آ کر کے سجدہ بھی کرنا ہے اللہ کو۔ مسجد ہم نے بنا لی، مسجد ہم نے تعمیر کر لی، آباد کر لیا، لیکن آ کر کے پھر سجدہ نہیں کریں گے، مسجد کو آباد نہیں کریں گے، صرف نرمان کر لیا، آباد نہیں کریں گے تو پھر فائدہ ہونے والا نہیں۔ مسجد کو آباد بھی کرنا ہے، اور ہم سبھی مسلمانوں کو آباد کرنا پڑے گا۔ اور مسجد کی اہمیت دیکھیے، مسجد کی اہمیت اور مسجد کے اندر آ کر کے تعمیر کرنے کے بعد آباد کرنا، دونوں کو ملا کر کے مسجد کی اہمیت ہے۔ اس لیے کہ مکہ کے کافرین اور مشرکین یہ بھی مسجد آباد کرتے تھے، مسجد کی رکھوالی کرتے تھے۔ یہ بیت اللہ مشرکین مکہ کے ہاتھ میں ان کی اس بیت کی کنجی تھی، چابی تھی، لیکن وہ لوگ آباد تعمیر کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے، رکھوالی کرتے تھے۔ حج کرنے کے لیے جب آتے تھے تو ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، ان کا دیکھ بھال کرتے تھے، ستو وغیرہ گھول کر کے ان کو پلایا کرتے تھے حاجیوں کو۔ گرچہ اس زمانے میں صحیح طریقے سے حج نہیں کیا جا رہا تھا اسلامی طریقے پر، لیکن یہ سب کام ہو رہا تھا۔
شرک و بدعت کے ساتھ ساتھ، تو وہ لوگ بھی رکھوالی کر رہے تھے، لیکن ان لوگوں کو مومن اور ایمان والا نہیں کہا گیا۔ ہمارے اور ان کے درمیان یہی فرق ہے، ایک اہم فرق ہے کہ ہم ایمان والے بھی ہیں۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 18 اور 19 اٹھا کر کے دیکھیے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ، بے شک مسجد تعمیر تو وہی لوگ کرتے ہیں جن لوگوں کا ایمان اللہ کے اوپر ہے، آخرت کے اوپر ہے، اور جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو لوگ زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں، ولم یخشا الا اللہ، اور جو لوگ اللہ کے سوا کوئی ذات اور کسی آدمی کو دیکھ کر کے ڈرتا نہیں ہے، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ آگے آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، اے مشرکین مکہ، اے کافرین مکہ، کیا تم لوگوں نے مسجدوں کو تعمیر کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا اس کو ایسا عمل سمجھ لیے ہو کمن آمن باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کی طرح تم نے اپنے عمل کو سمجھ لیا ہے جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، کیا ان لوگوں کا عمل تمہارے اس عمل کے برابر ہے؟ نہیں نہیں، تمہارا یہ عمل اور ان کے عمل کے درمیان بڑا ہی فرق ہے۔ لا یستعون عند اللہ، یہ تم دونوں کا عمل اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالمین قوم کو، ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔